جس ملک کے علماء دانشور جن کا شمار تعلیم یافتہ اور فہمیدہ طبقے میں ہوتا ہے، اگر یہی پڑھا لکھا سمجھدار طبقہ ہی خود گمراہ ہو چکا ہو اور سونے پہ سہاگا قوم کو بھی گمراہی کے اندھیرے میں دھکیل دے، تو پھر ایسی قوم کو کسی ہندو، عیسائی، یہودی دشمن کے حملے سے قبل ہی زیر کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مولوی روپ قادیانی، جن کو عالم دین کی شہرت اور ان کے لاکھوں مرید شاگرد بھی ہوں، اپنے مریدوں شاگردوں کو یہ درس تو دیتے ہیں کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہیں، قادیانیوں سے سلام دعا نہ رکھیں، ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہ رکھیں، مگر یہی مولوی سرکاری محکموں کے قادیانی افسروں کی چاپلوسی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے چھوٹے موٹے کام ہو جائیں۔ تو کبھی مرزئی باجوہ کے بچوں کا نکاح کرواتے ہیں اور کبھی مرزئی فوجیوں کے ہاتھوں 10,000 عاشقان رسول کو قتل کرنے والے مرزئی جرنیلوں کو ختم نبوت کا سچا پکا وفادار کہہ کر دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان کے مرزئیوں کی چمچہ گیری کرتے نظر آتے ہیں۔ قادیانی بیس مولوی یا نام نہاد علماء اور لبرل دونوں مل کر اپنے اپنے انداز میں قوم کو گمراہ کرنے کے جرم میں شامل ہیں کہ قومی گمراہی عین قادیانی منشا کے مطابق ہی فروغ دی جاتی ہے۔ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ مولوی جب بھی کسی شخص، خاص طور پہ فوجی افسر یا کسی سیاسی فرد کی تعریف کریں گے، اس کو اسلام و پاکستان کا مجاہد قرار دیں گے، تو معلوم ہوگا کہ جس کی شان بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق یا تو قادیانی مذہب سے ہوگا یا یہود و نصار کا وہ دوست ہوگا۔ پاکستان میں ایوب خان، ضیاء الحق، حمید گل، عمران خان، ایم عالم جیسے قادیانیوں کو یہ ملا اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں انہی مولویوں نے متعدد بار قرآن خور مذہب کے قادیانی کو کٹر مسلمان قرار دیا۔ درست ہے کہ ان مولویوں کو ممکن ہے معلوم نہ ہو کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، مگر یہ تو جانتے تھے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ ایک مسلسل قادیانی نوازی کرتا نظر آتا ہے، مگر یہ جان کہ ضیاء ایک جھوٹا شخص ہے، پھر بھی اس کو سچا مسلمان قرار انہوں نے دیا۔ یہ غداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو آدمی کئی بار قرآن کھا چکا، قرآن کا یعنی حلف توڑ چکا، اور یہ مولوی تو جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو شہید، مجاہد، جنتی قرار دیتے ہیں، جبکہ اگر وہ قادیانی نہ بھی ہوتا تو کئی بار اس نے جو قرآن کا جو حلف توڑا ہے، کیا ایسے شخص کو جنتی مسلمان اور مثالی مسلمان اول تو وہ قادیانی تھا، تو یہ ہمارے مولوی اس قدر ناپاک ہیں، اور پھر ساتھ میں ان کے ساتھ اوریا مقبول جان، زاہد احمد جیسے صہیونی گماشتہ ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جناب اسلام کے نام کے اوپر قادیانیت کو فروغ دیتے ہیں، جو ایک بدترین غداری ہے۔ بہرحال موجودہ زمانے میں یہی ناپاک ملا مزید ایک قادیانی عمران خان کو ریاست مدینہ بنانے والا کہہ رہے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں کہ ہر مرزئی کو یہ ملا اسلام دوست ہی کہتے ہیں، اور دوسرا شخص جس کو مولوی خادم حسین سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی طارق جمیل اس کو یہود دشمن، اوریا قادیانی، زاہد حامد وغیرہ اس شخص کو دنیا اسلام کا سب سے بڑا مسلمان لیڈر، جس کا نام سنتے ہی اسرائیل و امریکہ یورپ پہ خوف سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ سب قادیانی گماشتے ترکی کے اخوان مسلک طیب اردگان کو
سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یا محمد بن قاسم کی صاف میں لا کھڑا کرتے ہیں، دن رات بس قوم کو یہی خوشخبری سناتے رہتے ہیں کہ قادیانی عمران خان اور اخوان اردغان پکے یہود و نصارہ کے خلاف ہیں اور اینٹی اور یہود و نصارہ یا مغرب کے خلاف محاذ بنا کر بہت جلد بیت المقدس کو اسرائیل سے آزاد کروانے والے ہیں، لہذا ان کی بھرپور حمایت کی جائے۔ تو عمران خان قادیانی کیا خاک مسلمان دنیا کا لیڈر ہوگا کہ خود ہی مرتد مرزئی ہے۔ اب رہی بات اردغان کی، تو ہمارے ناپاک ملا یہ جان کہ اردغان نے اپنے دور اقتدار میں نہ تو ترکی کو دجالی قوت نیٹو سے باہر کیا، نہ ہی اسرائیل کی ناجائز حکومت سے سفارتی تعلقات اور تجارتی تعلقات منقطع کیے، مگر اس پہ بھی یہ بے شرم اردغان کو مسلمان دنیا کا سب سے بڑا اسرائیل مخالف لیڈر کہتے ہیں۔ اسرائیل مخالف ہونا تو دور کی بات، بلکہ اردغان اسرائیل کا ہی خیر خواہ ہے، بلکہ اردغان ذاتی طور پہ پوری کوشش کرتا رہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اس کے لیے اس نے پاکستان کے سابق قادیانی وزیر خارجہ قصوری اور اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر کی ایک انتہائی خفیہ ملاقات استنبول میں بھی کروائی۔ تو کیا کوئی حقیقی یہود دشمن ایسی نیچ و غدارانہ حرکت کر سکتا ہے؟ اب اس کا جواب یہ دین فروش مولوی اور قادیانی اولیاء زاد وغیرہ کیا دے سکتے ہیں؟ کیسے اس کی جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ لعنت ہے ان سب اسلام دشمنوں پہ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب حقائق جان مگر پھر بھی گمراہ شدہ عوام انہی قادیانی یہودی گماشتہ ملا اور دانشور کی باتیں سنتے ہیں، انہی کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جس بھٹو اور کرنل قذافی، بومدین وغیرہ جنہوں نے اسلامی بلاک بنانے کی عملی کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ پاکستان کا ایٹمی بم ہے، جن افراد کو یہودی قادیانی سازش سے قتل یا پھانسی دے دی گئی، یہ ملا اور قادیانی اولیاء زاد اس بھٹو یا قذافی کو برا کہتے ہیں۔ اردغان جس نے صہیونی ہنری لیوی کے ساتھ مل لیبیا اسلامی ملک لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، اسرائیل دشمن قذافی کو قتل کروا دیا، داعش کی پرورش کی جس نے عراق و شام کو ظلمت کا نشانہ بنا لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، اور انبیاء، صحابہ اکرام، اللہ اولیاء کے مقدس مقامات و مزارات کو ان پلید لوگوں نے شہید کیا۔ یہ سب آنکھوں دیکھا حال جان اگر خادم لنگڑا، نبی پاک کو معاذ اللہ کنگال کہنے والا ثاقب باجوائی، طارق جمیل، اولیاء قادیانی وغیرہ پھر بھی بدعقیدہ اخوانی اردغان کو اسلام کا سب سے بڑا لیڈر کہتے پھریں، تو سمجھ جائیں کہ یہ سب اسرائیلی ایجنٹ ہیں، قادیانی نواز ہیں۔ بھٹو کے علاوہ ابھی تک کوئی بھی لیڈر ایسا پیدا نہیں ہوا جو صحیح معنوں میں اسلامی دنیا کا لیڈر مانا جا سکتا ہے اس جدید تاریخ اسلام میں۔ بھٹو نے اسلامی بلاک بنانے کی عملی سنسیئر کوشش کی، ایٹم بم تو بنا لیا، یہود دوست قادیانیوں کا پاکستان کے قومی اداروں سے اثر و رسوخ بھٹو نے کام کیا، جس کی سزا جو ہے اس کو پھانسی کی صورت میں ملی۔ اس لیے ملا بیس قادیانیوں سے عوام دور ہوں اور بھٹوازم کے اسلامی پہلوؤں کو اپنائیں، جس کا میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص ویژن نہیں رکھتا۔ پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج سے 14 سال پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا اس وقت کے وزیر خارجہ میاں خورشید محمود قصوری کا، تو انہوں نے ایک جملہ مجھے بولا جو آج بھی مجھے ہانٹ کرتا ہے۔
اور اس جملے کی وجہ سے میری زندگی میں بہت چیزوں کے اوپر سوچ میں تبدیلی آئی. آج میاں خورشید محمود قصوری میرے ساتھ ہیں. اور السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا دس از دی ایج آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. جی ہاں ٹھیک. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کی تصویریں آ رہی تھیں, آپ نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے ہاتھ ملایا تھا, تو یہ بتائیں کیا پاکستان کے باضابطہ ان سے رابطے تھے یا ہونے جا رہے تھے یا یہ بالکل ایک اتفاقی بات تھی؟ نہیں, یہ رابطے جو ہیں یہ جب سے پاکستان اور اسرائیل مورز وجود میں آئے ہیں یہ بیک چینل پہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے 50s کے بعد تو ہم ایمبیسیڈوریل لیول پہ مختلف کیپٹلز میں, کبھی نیو یارک, کبھی لندن, کبھی پیرس, کانٹیکٹ رہا ہے. اور لیکن جو پبلک کانٹیکٹ پہلا ہوا ہے وہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ, جو کرنٹ پریزیڈنٹ اردوان, اس وقت یہ پارلیمنٹری فارم تھا, ہی واز ایون دین دا لیڈر, تو وہ ان کے ذریعے ہوا تھا. استنبول میں انہوں نے میری ڈپٹی پرائم منسٹر آف اسرائیل سے ملاقات کروائی تھی اور وہ بہت سیکرٹ انداز میں کرائی تھی. اور سیکرٹ کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بات نہ سامنے آئے ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ پہلے اس پہ بحث شروع ہو جائے. تو اب اور لیکن جو پبلک کانٹیکٹ پہلا ہوا ہے وہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ, جو کرنٹ پریزیڈنٹ اردوان, اس وقت یہ پارلیمنٹری فارم تھا, ہی واز ایون دین دا لیڈر, تو وہ ان کے ذریعے ہوا تھا. استنبول میں انہوں نے میری ڈپٹی پرائم منسٹر آف اسرائیل سے ملاقات کروائی تھی اور وہ بہت سیکرٹ انداز میں کرائی تھی. اور سیکرٹ کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بات نہ سامنے آئے ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ پہلے اس پہ بحث شروع ہو جائے.